الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اگلی صفوں کو پور کریں، درمیان میں جگہ خالی نہ رکھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی سہولت رہے. جو آگے آ جا سکتے ہیں جلدی جلدی آگے آ جائیں، صفوں کو پور رکھیں. عیدین کے مواقع پر کثرت سے تکبیرات کا کہنا پسندیدہ ہے، اس لیے میں تکبیر کہوں گا، میرے ساتھ آپ بھی تکبیر کہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں، اس وقت نماز سے قبل 15 منٹ ہمارے پاس ہیں. 6:45 پر ہمارے یہاں نماز کا اعلان ہوا. ان 15 منٹوں میں 2-3 اہم گزارشات اور حضرات کے گوش گزار کرنی. اللہ رب العزت کو عبادات میں قربانی والی جو عبادت ہے وہ بہت پسند ہے، اور ہمارا گمان اگر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خاص عمل بتایا گیا ہے تو ایسا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قربانیاں فرمائی ہیں، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل. جب ان دونوں کے درمیان نکاح سے متعلق تکرار ہو گئی کہ کون لڑکی سے نکاح کرے گا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ بچوں، اپنی قربانی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. چنانچہ وہیں سے قربانی ثابت ہے. تو اس وقت میں حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی. البتہ یہ کہ طریقہ کار کے اعتبار سے طریقہ جدا بنا رہا ہے. اس زمانے میں جب قربانی کی جاتی تھی تو قربانی کر کے گوشت پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا. جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا منظور فرماتے اسے آگ آ کر کھا لیتی تھی آسمان سے.
تو پتہ چل گیا کہ یہ قربانی عند اللہ مقبول ہو گئی۔ باقی جس کو آگ نہ کھائے آسمان سے آ کر، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حکمت خدا بندی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں تو اس طرح ان کی بے عزتی نہ ہو۔ اللہ نے اس امت پر مہربانی کی، اس کو پوشیدہ فرما دیا کہ کس کا عمل قبول ہے، کس کا عمل قبول نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، غیر اللہ کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بعد والے ادوار میں بھی قربانی رہی ہے۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانی تو بڑی معیاری، اونچی، اس قدر اعلیٰ کہ ویسی قربانی کی نظیر کائنات میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی کا حصہ ہوتا ہے، اسے وحی ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بچے سے خواب کا تذکرہ کیا، یا بنی میرے بچے، انی اراں فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اس پر علماء کا کلام ہے، تفصیلات ہیں، یہاں موقع نہیں ہے، گزارش اتنی ہے کہ کہیں تفسیر میں تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ حضرت اسماعیل سے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے جو کچھ میں نے دیکھا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ افعل ما تؤمر میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو والد بھی جانتے تھے اور اپنے والد کو اللہ کا نبی بھی جانتے تھے۔ ما تؤمر کا مطلب آپ بھی کسی کے حکم کے ماتحت ہیں، کوئی ہے جو آپ کو امر فرما رہا ہے، اور خواب میں دکھایا جانا بصورت امر ہی ہوتا ہے جب کسی نبی کو خواب دکھایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر، تو پتہ ہی چلا کہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزری۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہتے تھے، حضرت حاجرہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہا اور ان سے فرمایا کہ بچے کو اچھا تیار کرو، میں اپنے بڑے سے ملاقات کے لیے بچے کو لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تیاری کی اچھے خاصی، جانے لگے تو راستے میں 3 رکاوٹیں آئیں جو عصر حاضر کے تقاضے کے پیش نظر میں سنا رہا۔ پہلی رکاوٹ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ آئی کہ شیطان نے آ کر کہا کہ ابراہیم بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے ارمانوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد یہ ثمرہ ملا ہے کہ اسماعیل جیسا فرمانبردار بیٹا آپ کو نصیب ہوا۔ یہ کیا عقل مندی اور کیا دانائی ہے کہ آدمی اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، ایسا نہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکی، کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، رب کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے تجھ پر حصان پھینکتا ہوں، کنکریاں پھینکتا ہوں۔ پہلا مرحلہ، پہلی رکاوٹ قربانی کے خلاف۔ دوسرا مرحلہ، شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم نہیں مانتے تو حضرت حاجرہ کو جا کر کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو لے جانے کی بابت حضرت حاجرہ نے کہا کہ مجھ سے تو کہا گیا ہے کہ بڑے سے ملاقات کے لیے لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا تمہیں پتہ بھی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے گمان میں کوئی ہے تو بتائیے۔
تو کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اللہ سے بڑا ان کی نظر میں کوئی نہیں، وہ اپنے بیٹے کو اللہ سے ملانے کے لیے لے گئے ہیں، اور اللہ سے ملانے کی صورت فقط یہ ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے، اور تم جانتے ہو اس وقت ابراہیم اسماعیل کے ذبح کی تیاری کر رہے ہیں، اب بھی موقع ہے اپنے بیٹے کو روک لو۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ پہلی بات تو کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا، دوسری بات نبی وقت ناحق قتل کا مرتکب نہیں ہوتا، تیسری بات اگر نبی وقت قتل کے لیے لے بھی جا رہے ہیں تو امر خداوندی ہوگا، اور امر خداوندی میں رکاوٹ نہیں بنا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شیطان ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، تجھے رسوا کرنے کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کبریائی کے ساتھ تجھ پر حساب پھینکتی، کنکریاں پھینکتی۔ تیسرا مرحلہ، حضرت اسماعیل سے خود آ کے کہنے لگا یہ بڑے میاں تو اپنی عمر گزار چکے ہیں، اپنی زندگی کے بہت سے مزے انہوں نے حاصل کر لیے، بہت لطف حاصل کر لیا، لیکن تمہاری تو ابھی پوری سامنے عمر پڑی ہے، تمہارے سامنے کیا تمہاری آرزوئیں نہیں، کیا تمہارے ارمان نہیں، کیا تمہاری تمنائیں نہیں؟ موقع اچھا ہے، دیکھو اس وقت تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، میں متنبع کر رہا ہوں، رک جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے اور زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع میسر آ جائے۔ تو اس وقت سیدنا اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں اور یوں کہا اگر اللہ کا نبی اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنے امتی سے اور اپنے بیٹے سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرو، تو اس حکم کو پورا کرنے میں تو رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو شیطان۔ لہذا انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ یہی وجہ ہے آپ میں سے جو حج کو جا کر آئے ہوں گے، 3 دنوں میں جو رمی کرتے ہیں نا، رمی جمار، کیا وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو آپ کنکریاں ماریں گے تو اس کو لگ جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہاں پہ ایک پلر بنایا ہوا ہے سعودی عرب میں، صرف وہ مقامات ہیں جہاں پر شیطان نے ورگلا کر اللہ کے حکم قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس واسطے آج بھی اس عمل کو یاد کرنے کے لیے کہ کیسے ابراہیم نے شیطان کو رسوا کیا اور رب کو راضی کیا، کیسے حاجرہ نے شیطان کو رسوا کیا اور رب کو راضی کیا، کیسے اسماعیل نے شیطان کو رسوا کیا اور رب کو راضی کیا، اسی طرح امت مسلمہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ان کے اس عمل کی تکرار کرتی ہے تاکہ یاد رہے۔ جب یہ ہو گیا، اس کے فوری بعد حضرت سیدنا ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ذبح کرنے لگے۔ یہ وہ منظر ہے جس منظر کو آسمان و زمین نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 80 برس کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں بیٹا نصیب ہوتا ہے، وہی بیٹا جو لاڑوں سے پلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے فرمانبردار بیٹے کو کہ جس نے کبھی نافرمانی نہ کی ہو، ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کون کرے گا بھائی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک فرمانبردار ہے، ایک نافرمان۔ فرمانبردار اگر غلطی کرتا بھی ہے اور کوئی اس کو سزا دینا ہے تو آپ بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، بھائی چھوڑ دو، غلطی ہو گئی، اس کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مگر فرمانبردار بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ اس کا سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نافرمانوں کے ساتھ رویہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں، اس کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اسماعیل فرمانبرداری کی انتہا پر ہے، اس کے باوجود ذبح کا حکم آیا تو اللہ کے حکم کے آگے جب ان کو ڈالا تو عجیب منظر تھا۔ خود پروردگار عالم نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے کو ڈال دیا، اسلما کا لفظ آیا ہے، اسلما کہتے ہیں دونوں نے حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے اپنے کو خود سپردگی کے طور پر پیش کر دیا، اپنے کو حوالے کر دیا کہ مولا تیرا حکم ہے، باپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، بیٹا دینے کو دیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری جان میری نہیں ہے، آپ کی دی ہوئی، اگر آپ مجھ سے مانگ لیتے ہیں تو آپ کی دی ہوئی چیز آپ کو لوٹانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اللہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ فلما اسلما، دونوں کے دونوں حکم خدا کے آگے سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا پروردگار عالم کے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب پیشانی ڈال دی انہوں نے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ،
پھر ہم نے ندا لگائی کہ اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو صرف خواب کو سچ کر دکھا دی، ان ھذا لہو البلاء المبین، جانتے بھی ہو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی کہ نہ آپ سے پہلے اس آزمائش کے مرحلے سے کوئی گزرا، نہ آپ کے بعد اس آزمائش کے مرحلے سے کوئی گزرے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے، وہ ذات جو خود اپنی ذات میں عظیم ہو، اپنی صفات میں عظیم ہو، جب وہ کسی عمل کو عظیم کہہ رہی ہو تو اس سے عظیم کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ فرمایا ہے مفسرین نے۔ اور پھر اس کے بدلے میں بھی کیا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قربانی بھی دی تو اونچی دی، نرالی دی، شایان نشان، اللہ رب العزت نے قربانی دمبا بھیج دیا جنت سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہی وہ قربانی ہے جس کو یاد رکھنے کے لیے اس امت پر لاگو کیا گیا ہے، اس امت نہیں بعد والوں میں ہر ایک میں قربانی رہی۔ مثال کے طور پر یہود میں آپ دیکھیں گے قربانی موجود ہے، ارے صاحب ان کا تذکرہ کہاں ہے، پہلا پارہ اٹھائیے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہودیوں کے پاس بھی قربانی، نصارہ کے پاس بھی قربانی موجود ہے، ان کے یہاں تو گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہو گئے صرف اس لیے کہ ساری امت کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ارے صاحب اس ملک میں یہود کہاں ہیں، اس ملک میں نصارہ کہاں ہیں، اس ملک میں تو مجوس ہیں، ہنود ہیں، بت پرست ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ آپ کو بتا دوں جتنے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو مخفف کر کے جو جملہ انہوں نے نکالا وہ ہے برہمن، اور یہ اونچی ذات کے جو لوگ کہلاتے ہیں نا یہ ابراہیمی ہی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی قربانی جب کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے اگر یہ کوئی بلی نہ چڑھائیں تو اس کام کو اشب مانتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہود میں بھی قربانی، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی قربانی، حضرت ابراہیم قربانی، حضرت ابراہیم کے بیٹے یعقوب ان کی جو ذریت ہے وہ اسرائیل کہلاتی ہے، یہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عظیم الشان پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں قربانی، حضرت عیسیٰ کی امت میں قربانی، امت محمد میں قربانی، قربانی تو ہر ایک میں، اور اسی کو اللہ نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک کو ہم نے قربانی کا حکم دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، جو جانور اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس کو ذبح کرو، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وہ ساتھیوں سے گزارش ہے اوپر جگہ موجود ہے، تھوڑی ہمت کریں اوپر چلے جائیں، جزاک اللہ، اور درمیان میں جگہ خالی نہ رکھیں تاکہ پیچھے جو ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، تھوڑا ہمت کریں گے آگے آگے بڑھ جائیں، جو آگے آ سکتے ہیں تھوڑی ہمت کر کے آگے آ جائیں، صفوں میں جہاں جگہ خالی دکھ رہی ہے وہاں جگہ پر کر لیجیے۔ یہ کس لیے صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ، اچھا ہم بتا رہے تھے اس زمانے میں بھی رکاوٹیں، پہلے زمانے میں بھی رکاوٹیں تھی، اس زمانے میں بھی رکاوٹیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ ہم سے کہا جاتا ہے قربانی نہ کرو، ایک طبقے کی جانب سے، جبکہ یہ تو سب کے درمیان ہے، بھائی تمہارے قوم میں بھی ہے، تمہارے قبیلے میں بھی ہے، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ بولے اس لیے کہ تم مسلمان ہو اس لیے تمہیں روکا جائے گا، باقی جو کرتا ہے ان سے اس کو کوئی مطلب نہیں، ٹھیک۔ دوسری تنظیمیں اور تحریکیں چلتی ہیں، ان تنظیموں اور تحریکوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جان ضائع نہیں ہونا چاہیے لہٰذا تم ایسا مت کرو، ٹھیک، وہ بھی غلط کہتے ہیں کیونکہ کسی ایک قوم نے بھی ان کی بات کو آج تک نہیں مانا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایک رائے دیتے ہیں اپنی طرف سے، وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اگر وہ جانوروں کی قربانی نہ دے کر ایسا کر لیا جائے کہ ایک آدھ قربانی دے دو، باقی پیسے جو ہے نا وہ کوئی اسکول میں لگاؤ، کوئی کالج میں لگاؤ، کوئی یونیورسٹی میں لگاؤ، کوئی ہاسپٹل میں لگاؤ تو بڑا فائدہ ہو۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں اس وقت کے چلنے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے، اس لیے سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ یہ فتنہ ہے۔ دیکھیں بھائی میں گھڑی خریدتا ہوں، میں اینک خریدتا ہوں، میں چپل خریدتا ہوں، میں کپڑا خریدتا ہوں، میں فون خریدتا ہوں، میں چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدتا ہوں، بڑی سے بڑی چیز خریدتا ہوں، گاڑی خریدوں، گھوڑا خریدوں، جی سونا خریدوں، چاندی خریدوں، میں ٹیکس پے کرتا ہوں،
آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، میں اور آپ ہیں، ہماری قوم کا ایک مفلس، غریب، خلاش، بے یار و مددگار جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو، جب ہم اسے 10-5 روپے اور 20 روپے دے دیتے ہیں، شام کو وہ کرانہ جاتا ہے، کرانہ سے سودا خریدتا ہے، اس میں نمک خریدتا ہے، اس میں مرچ خریدتا ہے، اس میں ہلدی خریدتا ہے، اپنی چاول خریدتا ہے، جانتے ہو وہ جب خریدتا ہے تو اس کی جو چیزیں وہ خریدتا ہے اس کی پیکٹ پہ خود یہ لفظ لکھا ہوتا ہے انکلیوڈ آف آل ٹیکس، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا سوال ہے کہ ٹیکس کس لیے؟ ہم کماتے ہیں تو ٹیکس، ہم خرچ کرتے ہیں تو ٹیکس، یہ کاہے کے لیے لے رہے ہیں؟ ارے نہیں، آپ کے لیے روڈیں بنا رہے نا، روڈ کے لیے گاڑی چلانے والا روڈ ٹیکس الگ پے کرتا ہے جب گاڑی خریدتا ہے، چاہے 2 ویلر خریدے چاہے 4 ویلر خریدے، پھر یہ ٹیکس کا ہے؟ نہیں وہ نالیاں کھود دینا، نہیں بھائی بلدیہ والے آ کے گھر کا میجرمنٹ کرتے ہیں، اسکوائر فٹ کے حساب سے بلدیہ کا ٹیکس لگتا ہے، اس کے حساب سے موہریاں بنتی ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، ہمیں دھوکے میں مت ڈالو۔ پھر یہ جو ہماری کمائی کا اور خرچ کا ٹیکس لگتا ہے یہ اسکولز کے لیے، یہ کالجز کے لیے، یہ یونیورسٹیز کے لیے ہے، یہ ہاسپٹلس کے لیے ہے، لیکن انہوں نے ہمارا پیسہ کھا لیا، اب ان کی نظر ہماری قربانی پہ ہے، یوں در پردہ آتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ایک قربانی دے دو کافی ہو جائے گی سب کی طرف سے۔ تو اس مسئلے کو سمجھا کر بات ختم کر دوں، بھائی گھر کے پورے افراد پہ نماز فرض ہے، سب پہ فرض ہے نا، مرد پہ، عورت پہ، بالغ بچے پہ، بچی پہ، ٹھیک ہے؟ بچہ بہت بیزی ہے، صاحب ہوم ورک بہت دے دیے ٹیچر ہو، بیگم بھی بہت رات بھر کام کر کر کے تھک گئے، پھر صبح سے بھی پکا رہی ہوں صاحب، اس کی طرف سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ہو جاتی؟ ذرا زور سے بڑھ میں گھٹ کر، اس کی طرف سے میں نماز پڑھ لوں تو ہو جائے گی میرے دوست۔ اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، عبادت ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، کوئی دوسرا اگر میں اکیلا کر لوں اور پورے گھر کی ادا ہو جائے اس غلط فہمی میں ہے تو نہیں ادا ہوتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ موٹی سی مثال میں نے دی، نہ تو قربانی چھوڑیں گے کیونکہ ٹیکس ہم جو دے رہے ہیں وہ اسکول اور کالجز کے لیے، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس کے لیے آلریڈی پے کر چکے ہیں، ہماری عبادت پہ خلل مت ڈال۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں ہر صاحب نصاب جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، یا اس کی قیمت اس کے پاس ہو، یا اس کا ایک گھر ہونے کے بعد ایک زائد گھر اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے، چاہے اس پر سال بھی نہ گزرا، ٹھیک ہے؟ ہر وہ آدمی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی کرے، ورنہ اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس قدر بڑی وعید پیارے آقا نے جو کہ رحمت للعالمین ہے ارشاد فرمائی، اگر تمہیں استطاعت ہو، استطاعت کے باوجود تم اگر قربانی نہیں دیتے تو ہماری عیدگاہ کو نہ آنا۔ اس کا کیوں موٹا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمان سے کہتے ہیں بھائی نماز کے لیے چلیے، لیکن کسی غیر مسلم سے کبھی کہا ہے کہ نماز کے لیے چلیے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں تو بولتے ہیں چلو تم بھی نماز پڑھ لیں گے، غیر مسلم ساتھ میں ہو ساتھی تو کیا کہتے ہیں آپ ذرا ٹھہر جاؤ میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آ جاتا۔ عیدگاہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے استطاعت دی، اس کے باوجود تم واجب ادا نہیں کرتے تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی لوگوں کے ورگلانے میں یا بہکانے میں مت آئیں، فتنوں کا شکار نہ ہو، جو صاحب نصاب ہے دل کھول کر خوشی کے ساتھ قربانی کریں۔ یہ عمل تو ہر قوم میں رہا ہے، اللہ رب العزت نے بالخصوص اس میں ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وقت پورا ہو گیا، سب درست فرما دیجیے۔